رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے نیل کمل کھل کی شیرنی، اور اس کے مصنف ہیں تحور علی خان۔ نیل کمل کھل کے قرب و جوار میں رہنے والے مچھیروں اور لکڑہاروں کا خیال تھا کہ اس شیرنی پر کسی ناپاک اور خبیث روح کا تسلط ہے، کیونکہ عام طور پر کوئی آدم خور ایک ہی علاقے میں بار بار پہنچ کر ایک ہی موسم کے دوران 17 آدمیوں کو یکے بعد دیگرے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس شیرنی کے گھناؤنے سائے تلے یہ لوگ اس قدر چوکنے ہو کر زندگی گزار رہے تھے گویا ان کے کئی کئی کان اور کئی کئی آنکھیں تھیں، لیکن اس کے باوجود شیرنی کے خفیہ اور چوری چھپے حملوں کا کھوج لگانے یا المناک انجام سے بچنے کی کوئی تدبیر ان کے پاس نہ تھی۔ وہ سائے کی طرح ہر جگہ موجود ہوتی اور غیب سے اچانک اس طرح نمودار ہو جایا کرتی جیسے قبر سے کوئی مردہ یا جنگل کا بھوت نکل آیا ہو۔ اس کی یہ تخریبی سرگرمیاں اس ماہرانہ انداز میں جاری تھیں کہ کسی موقع پر اس کے چوک جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ عام افواہوں کے مطابق جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کے پلے کسی کھل کے کنارے کھیل رہے تھے۔ بن کی رانی قریب ہی ایک جھاڑی میں میوے خواب تھی۔ اس موقع پر چند من چلے کشتی بان ادھر سے گزرے اور جنگل کے ان شہزادوں کو اٹھا لے گئے۔ گہری نیند سونے کے بعد جب وہ جاگی تو اس نے اپنے لخت ہائے جگر کو غائب پایا، جو ایک تیز رفتار ڈنگی میں سوار ہو کر جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے اپنے جگر گوشوں کو حاصل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی اور کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ڈنگی دور نکل چکی تھی، بالآخر وہ ڈنگی تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ شیرنی غم و غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے سارا جنگل ایک کر دیا اور آندھی کی طرح چھا گئی۔ کئی کئی دن اور راتیں اس نے بے تابانہ گھومتے ہوئے اس طرح گزار دی جیسے اس پر جنون کا دورہ پڑ گیا۔ وہ آگ بھگولا ہو کر دھاڑتی اور چنگاڑتی پھر رہی تھی جس کی کڑک اور گرج سن کر پتا پانی ہو جایا کرتا، دل دہلنے لگتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ زمین پھٹ پڑے گی اور جنگل کانپ اٹھے گا۔ اس کی وحشت خرامیوں نے ایک تہلکہ مچا دیا اور سارا علاقہ اس کے تاخت و تاراج کے باعث وحشت کدہ بن گیا۔ اب وہ بلا بن کر ہر طرف منڈلانے لگی اور چند ہی دنوں میں دور دور تک اس کی دہشت آفرینیوں کا رعب طاری ہو گیا۔ یہ گویا آدم ذات کے خلاف اس ڈائن کے دل میں آتش انتقام کی ابتدا تھی۔ میں کرائے کی ایک ناؤ میں جزیرہ ڈبلا کے نواح میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک موٹر لانچ ہماری کشتی کے قریب آ کر رکی۔ اس پر میرے ایک بہت ہی اچھے دوست یعنی ڈویژنل افسر جنگلات سوار تھے۔ موصوف بڑے خوش مزاج آدمی ہیں اور سندر بن میں بارہا میں ان کا مہمان رہ چکا ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دعوت دی اور میں نے بخوشی اس کو قبول کر لیا۔ موصوف نے بتایا کہ نیل کمل کھل کے دورے پر آتے ہوئے انہوں نے دور ہی سے اپنی دوربین کے ذریعے مجھے اس کشتی پر سفر کرتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا طے کر لیا کہ مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلیں گے، کیونکہ اس علاقے میں ایک آدم خور شیرنی بڑا تہلکہ مچائے ہوئے تھی۔ لانچ کا رخ موڑ دیا گیا اور وہ دریائے گنگا کے شمال مغرب کی جانب روانہ ہو گئی۔ قریب 6 میل دور ہمیں کاگا نہر کے اندر داخل ہونا تھا۔ نیل کمل کھل کوئی 1 میل اندر اسی نہر کے بائیں جانب سے نکلتی ہے۔ چائے پیتے ہوئے میرے میزبان ان افواہوں کا تذکرہ کرنے لگے جو شیرنی کے بارے میں مشہور تھیں۔ موصوف نے کہا کہ وہ انتہائی شدید قسم کی انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ گزشتہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے 3 آدمی ہلاک کر دیے۔ اس علاقے میں کام کرنے والوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ کام کا موسم قریب الختم ہے۔
اور اگر اس صورتحال پر جلد قابو پانے کی کوشش نہ کی گئی تو اس کا احتمال ہے کہ لوگ اپنے مفروضہ کام پایہ تکمیل تک پہنچانے کے قابل نہ رہیں گے۔ ڈویژنل افسر نے مجھ سے دریافت کیا کہ آیا میں اس کی مدد کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ حتی المقدور میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ نہر اور نیل کمل کھل کے سنگم پر جب ہماری لانچ لنگر انداز ہوئی تو پریشان حال لکڑہارے اور مچھیرے اپنی اپنی ناؤ لیے چوک در چوک ہماری طرف بھاگے بھاگے آئے۔ جو لوگ ہلاک ہو چکے تھے اور ان کے رشتہ دار گزشتہ ہفتے کی ہلاکت آفرینیوں کی دردناک داستانیں رو رو کر ہم سے بیان کرنے لگے۔ خصوصاً ایک بوڑھا ہمیں دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگا، جس کا سیلاب اشک اس کی داڑھی تک پہنچ گیا تھا۔ ہمارے وہاں پہنچنے کے صرف 2 دن قبل اس کا 15 سالہ نوعمر لڑکا شیرنی کی ستم رانیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا اپنے باپ کے ہمراہ بڑے فخر کے ساتھ رخت سفر باندھ کر اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ باپ ایک پختہ مشق لکڑہارا تھا اور لڑکے کے لیے سندر بن میں اپنے باپ کے ساتھ آنے کا یہ پہلا موقع تھا جو اس کا ہاتھ بٹانے کے ارادے سے نکلا تھا۔ اس نے چلتے وقت اپنی نئی کلہاڑی کی دھار کو جلا دے کر خوب تیز اور چمکدار بنا لیا اور بڑی شان کے ساتھ کلہاڑی کو اپنے کندھے پر رکھ کر اپنی روتی بسورتی ماں اور دوسری رشتہ دار عورتوں کو خدا حافظ کہتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ باپ کو بھی اس بات پر بڑا فخر تھا کہ لکڑی کاٹنے کے فن میں اس کے بیٹے نے کافی مہارت حاصل کر لی ہے۔ چنانچہ اب اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے کام کے بارے میں شکایت کا کوئی موقع نہ رہ گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس کی عمر اور ناتجربے کاری کا لحاظ کرتے ہوئے نسبتاً چھوٹے درخت کاٹنے پر اس کو مامور کر دیا۔ جس روز یہ جاں گداز سانحہ رونما ہوا، لڑکا 7 آدمیوں کے ہمراہ کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے بمشکل 10 گز کے فاصلے پر تھا۔ ایک بہت اونچے درخت پر ایک آدمی چوکسی کے لیے بٹھا دیا گیا تھا تاکہ خطرے سے باخبر کرتا رہے، لیکن ان سب کی نظروں سے اوجھل شیرنی اپنے شکار کے قریب پہنچ چکی تھی اور ایک جھاڑی کی آڑ لے کر اس نے یکا یک اسے دبوچ لیا۔ جب وہ اپنا پسینہ خشک کرنے اور لنگی سے ہاتھ پونچھنے کے لیے رکا، جو لوگ وہاں موجود تھے وہ ایک سرسراہٹ اور لڑکے کی خوفزدہ چیخ کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ لڑکے کا باپ دیکھتا رہا کہ شیرنی کے اگلے پنجے ہڈی پسلی گولا کر دینے والی قوت کے ساتھ اس کے نور نظر کے کندھوں پر پیوست ہو چکے تھے۔ پھر اس نے پیچھے کی طرف ایک کلابازی کھائی اور زمین پر گر گیا، لیکن شیرنی آنن فانن اس پر ٹوٹ پڑی۔ لڑکے نے اسے مار بھگانے کے لیے دیوانہ وار ہاتھ پیر مارے، لیکن ہلکی سی کشمکش کے بعد اس کی گردن شیرنی کے منہ میں تھی۔ لڑکے کے پاؤں زمین پر لٹک رہے تھے اور وہ خر خر کر رہا تھا۔ شیرنی اسی حالت میں اسے اٹھائے جنگل میں غائب ہو گئی۔ تمام ساتھی یہ سب کچھ دیکھتے رہے، لیکن سب پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ وہ اس قدر بوکھلا گئے تھے کہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ اس سانحے سے 6 دن پہلے ہی شیرنی عجیب و غریب حالات میں کشتی کے اندر سے ایک مچھیرے کو اٹھا کر لے گئی۔ واقعات یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کے اور ساتھی تو کھل کے دہانے پر جال ڈالنے کے لیے چلے گئے۔ کشتی میں وہ شخص تنہا رہ گیا تاکہ سب کے لیے کھانا پکا کر تیار رکھ سکے۔ اندھیرا ہو چکا تھا اور مچھیرا چاول ابال رہا تھا۔ وہ اپنی تئیں بڑا ہی محفوظ خیال کر رہا تھا کیونکہ کشتی پانی کے بیچوں بیچ لنگر انداز تھی، جس کا فاصلہ کنارے سے کوئی 20 گز رہا ہوگا۔ یہ ڈائن غالباً وہیں بیٹھی اسے تاک رہی تھی۔ بدقسمتی سے اس بیچارے کو پتہ نہ چلا کہ اس دوران میں کشتی کھسکتے ہوئے کنارے کے قریب پہنچ گئی، جہاں شیرنی گھات لگائے بیٹھی تھی۔ چنانچہ اس کا جو انجام ہونا تھا وہی ہوا۔
کسی کشمکش کے بغیر آن کی آن میں وہ شیرنی کے منہ کا نوالا بن گیا۔ جب اس کے ساتھی لوٹے تو انہوں نے کشتی کو خالی پایا، جو کنارے کے قریب جھاڑیوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ چاول جل کر کوئلہ بن چکے تھے، کشتی میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، البتہ چولہے کے سامنے لکڑی کے تختے پر شیرنی کے دلدل آلود پنجوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے جب یہ نشان دیکھے تو سبھوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ اسی آدم خور شیرنی کے ہیں۔ یہ درد بھری داستانیں سننے کے بعد افسر جنگلات نے ان لوگوں سے سوالات کیے اور انہیں بتایا کہ میں اس درندے کا شکار کرنے آیا ہوں جس نے اتنی قیمتی جانیں تلف کی ہیں۔ افسر موصوف نے ان لوگوں کو میری ہر طرح مدد کرنے کے لیے بھی کہہ دیا، چنانچہ میرا سامان ساحل پر اتار لیا گیا اور میرے دوست شام تک لوٹنے کے وعدے سے لانچ میں سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔ یہ مرحلہ میرے لیے بڑا ہی نازک تھا، کیونکہ یہ بیچارے جو ایک طویل عرصے سے شیرنی کی جفاکاریوں کو بھگت رہے تھے، مجھے سچ مچ اپنا نجات دہندہ خیال کرنے لگے تھے۔ ان میں سے بعض تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور میری طرف عقیدت مندانہ اور ملتجیانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے میرے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ میری دستگیری کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی جانے لگیں۔ سب کی آنکھوں میں امید کی کرنیں جھلک رہی تھیں اور خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے۔ میری آمد ان کے لیے گویا نوید مسرت تھی۔ میں دل ہی دل میں خدا کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا کہ یا اللہ انہیں نا امید نہ کرنا۔ آدم خور شیرنی کا سراغ لگانے کی خاطر میں اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا جہاں اس نے ابھی ابھی تازہ شکار کیا ہو، لہٰذا میں نے ایک ساتھی کی خواہش کی تو ان میں سے ہر شخص راستہ دکھانے کے لیے والہانہ میری طرف بڑھا اور اپنی خدمات پیش کر دی۔ مجھے بڑے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے سمجھانا پڑا کہ صرف ایک آدمی میرے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن وہ آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ جنگل کے راستوں سے کماحقہ واقف ہو۔ بڑی رد و قدا کے بعد سب نے مل کر ایک دبلے پتلے سیاہ فام سے آدمی کو آگے کر دیا جو کافی معمر دکھائی دے رہا تھا، جس کے بال خشخشی سے تھے اور داڑھی میں سفیدی کے آثار تھے۔ ان لوگوں کے بیان کے مطابق سندر بن کے ماہر راستہ جاننے والوں میں اس کا شمار تھا۔ مجھے خود بھی وہ کافی تیز اور سوجھ بوجھ رکھنے والا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کا انتخاب کر لیا۔ لڑکا جس جگہ ہلاک ہوا تھا وہ پانی کے کنارے سے صرف 5 گز دور تھی۔ اس وقت پانی کی سطح مد کی وجہ سے بلند ہو رہی تھی اور ایک تنگنائی سی بن گئی تھی۔ پیچھے کی طرف جنگل ہی جنگل، جس میں گیو اور کیوڑے کے درخت کھڑے تھے۔ دائیں جانب کا کنارہ خودرو جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا، جن کی جڑیں بل کھاتی ہوئی کھل کے پانی میں اندر تک پہنچ گئی تھیں۔ اس جگہ بائیں جانب یہ نو مشق لکڑہارا خوشی خوشی گیوا کا ایک درخت کاٹ رہا تھا، جو ابھی پوری طرح کٹا نہیں تھا کہ عین ایسے میں وہ شیرنی کے ہتھے چڑھ گیا۔ چونکہ مد و جزر کا پانی اس جگہ تک نہیں پہنچا تھا، اس لیے کشمکش کے نشان اب بھی محفوظ حالت میں موجود تھے۔ راستہ دکھانے والا واقعی اپنے فن میں طاق تھا، چنانچہ اس نے مختلف نشانوں کی طرف اشارہ کر کے حملے کی پوری تصویر کھینچ کر رکھ دی۔ اس نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں شیرنی موقع کی طاق میں منتظر بیٹھی تھی۔ وہ مقام لڑکے سے بمشکل 15 فٹ دور ایک گھنی جھاڑی سے ڈھکا ہوا تھا۔ موقع کے معائنے سے یہ بات بالکل عیاں تھی کہ شیرنی پیٹھ کے بل اپنے پچھلے پیروں کو موڑے ہوئے بالکل اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے بلی کسی چوہے کو دبوچتے وقت بیٹھتی ہے، کیونکہ اس جگہ پیٹ کا دباؤ پڑ کر مٹی کے دب جانے سے ایک نشیب سا بن گیا تھا۔ اس کے متوازی پیروں کے وہ نشان بھی تھے جو لڑکے کو گھسیٹ کر جنگل میں لے جاتے وقت زمین پر پڑ گئے تھے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اصل حقائق سے صرف نظر کرتے ہوئے یہاں یہ بتلا دینا چاہیے کہ ایک ماہر فن سراغ رساں کی مدد سے بڑی حیرت انگیز معلومات مہیا ہو سکتی ہیں، بشرط یہ کہ شیر کے پنجوں کے نشان اور وہ نشان جو چیر پھاڑ کرنے کے بعد زمین پر رہ جائیں ان کا بخور معائنہ کیا جائے۔
یعنی ان کی شکل و صورت، جسامت، گہرائی اور حالت و حیثیت کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدم خور درندہ نر ہے یا مادہ، جوان ہے یا بوڑھا، نیز اس کا وزن اور جسامت کیا ہوگی۔ پھر یہ کہ شیر کو اس جگہ سے گزرے کتنا عرصہ ہوا ہوگا اور گزرتے وقت اس کی رفتار کیا رہی ہوگی۔ آیا اس میں کوئی جسمانی نقص تو نہیں، مثلاً اس کے پنجے کٹے ہوئے تو نہیں، یا اس کا کوئی پاؤں زخمی تو نہیں جس کے باعث وہ لنگڑا کر چلتا ہو، اور یہ کہ کون سا خاص عضو متاثر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگ تو یہاں تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ شیر کے بال دیکھ کر بھی اس قسم کی تفصیلات بیان کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں، یعنی شیر کے گزرتے وقت اس کی رگڑ سے درخت یا جھاڑیوں کی چھال اور پتیوں پر جو بال رہ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر یا شیر کی چال کا اندازہ کر کے یہ باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کے موقف میں نہیں ہوں۔ پنجوں کے نشان دیکھ کر یہ بتلانا کس طرح ممکن ہے کہ آیا وہ نر کے نشان ہے یا مادہ کے، اور آیا وہ کسی خاص شیر ہی کے نشان ہے یا کسی دوسرے کے۔ ایک ماہر سراغ رساں کے لیے یہ نشانات اتنی ہی واضح اور منفرد دکھائی دیتے ہیں جیسے جرائم کی تفتیش و تحقیق کرنے والے ماہر فن کے لیے انگلیوں کے نشانات۔ اب اصل قصے کی طرف آئیے۔ ہم دونوں انہی نشانات پر چلتے چلتے جنگل کے اندر قریب 100 گز اور بڑھ گئے۔ میں نے اپنا کھکھری چاقو اس آدمی کو دے رکھا تھا۔ ہماری رفتار بہت ہی دھیمی تھی کیونکہ میرا بوڑھا ساتھی 10-12 قدم چل کر بیٹھ جاتا تھا اور اکڑوں بیٹھ کر شیر کے پنجوں کا بغور معائنہ کرتا، پھر کھڑا ہو جاتا اور چاروں طرف نگاہ دوڑاتا، تھوڑی دور پیچھے آتا اور پھر سے آگے چلنے لگتا۔ 2 مواقع پر میں نے غلط نشان پر چلنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس نے چپکے سے مجھے واپس بلا لیا اور سمجھایا کہ وہ نشان جن پر میں چل رہا تھا اس شیرنی کے پنجوں کے نشان سے یکسر مختلف تھے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ جب ہم جنگل میں کافی اندر پہنچ گئے تو یہ معلوم کر کے مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ میرا بوڑھا ساتھی دمے کے مرض میں مبتلا تھا۔ اگرچہ اس پر ہلکا سا حملہ ہوا تھا لیکن وہ بھی اس موقع پر کافی خطرناک تھا جہاں مکمل سکوت ناگزیر تھا۔ اب میں اس بیچارے کو تنہا واپس بھی نہ کر سکتا تھا، لہٰذا جب اس کی کھانسی کم ہوئی اور وہ پھر سے سانس لینے کے قابل ہو گیا تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ جائے اور میری واپسی کا انتظار کرتا رہے۔ میں نے اس کی ہمت بندھانے کے لیے اپنا کھکھری چاقو اسی کے پاس چھوڑ دیا۔ اپنے سامنے ایک مضبوط درخت کی اونچی ٹہنیوں پر اسے آرام سے بٹھانے کے بعد میں تنے تنہا شیرنی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس آدمی کے کھانسنے کی آواز ہنوز سنائی دے رہی تھی۔ جوں میں آگے بڑھتا گیا راستہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا کیونکہ سانس لینے والے خاردار پودوں کی گھٹنوں تک اونچی اونچی جھاڑیاں رگڑ کے باعث سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ اس سے ایک تو میری رفتار دھیمی ہو گئی، دوسرے میرے اعصاب میں تناؤ سا پیدا ہو گیا اور جھنجھلاہٹ پیدا ہونے لگی۔ البتہ کھوجنے میں آسانی پیدا ہو گئی کیونکہ شیرنی کے گزرنے اور لاش کے گھسیٹے جانے کے باعث جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے کانٹے پائے گئے۔ بعض پودے جڑ سے اکھڑ گئے تھے، ان کی جڑوں کے سروں پر بھی خون کے نشان موجود تھے جو ہلاک شدہ لڑکے کے پیروں میں جڑوں کی نوکیں چبھ جانے کے باعث بہہ نکلا تھا۔ ایک جگہ غالباً لڑکے کی لاش نیچے بھی رکھ دی گئی تھی کیونکہ وہاں خون کا ایک بڑا دھبا دکھائی دے رہا تھا جس کا ایک ہی سبب ہو سکتا تھا کہ جسم کے اندر جا بجا بے شمار کانٹے دھس گئے ہوں گے۔ میں کھوجتے کھوجتے ایک کھاڑی پر پہنچا جو قریب 5 گز چوڑی تھی اور شیرنی جسے اپنے شکار کو منہ میں لیے عبور کر چکی تھی۔ وہاں کی زمین گیلی تھی، چنانچہ شیرنی کے پاؤں اس دلدل میں دھسے ہوئے پائے گئے۔ میں نے اپنا پاؤں اس دلدل میں بڑی احتیاط کے ساتھ رکھ کر آزمایا تو اس کا اندازہ ہوا کہ وہ زمین میرے بوجھ کو سہار نہ سکے گی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ شیرنی ایسی جگہ سے کس طرح گزری ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت گزری ہو جبکہ جزر کے باعث یہ جگہ بالکل خشک ہو،
جیسا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دلدل کی اس بلا میں پھنس کر ایک آدم خور کی اقلیم میں اپنے آپ کو خطرات میں گھرا ہوا چھوڑ دینا کوئی دانشمندانہ قدم نہ ہو سکتا تھا۔ میرے سامنے اب سب سے فوری مسئلہ یہی درپیش تھا کہ اس کھاڑی کو کس طرح عبور کیا جائے۔ میں کنارے پر ہر دو جانب 400 گز چل کر کسی جگہ کی تلاش کرتا رہا جہاں سے بآسانی عبور کیا جا سکتا ہو، لیکن ایسی کوئی جگہ نہ ملی، لہٰذا تھک ہار کر پھر اسی جگہ واپس آ گیا اور اب بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے لگا۔ مجھے واپس لوٹنے کے لیے ایک معقول عذر ہاتھ آ گیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میں لوٹ بھی جاتا اگر مجھے ان 20 افراد کی آہ و بکا کا خیال نہ ہوتا جو مجھ پر بالکل تکیہ کیے بیٹھے تھے اور یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ میں انہیں اس بلا سے نجات دلا دوں گا جس کے باعث ان کے سارے کام بند پڑے تھے۔ مجھ پر ایک اخلاقی فرض عائد ہو گیا تھا کہ میں آگے ہی آگے بڑھتا جاؤں، لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ قسمت آزمائی کی خاطر کھاڑی کو عبور کرنے کی کوشش کروں، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی رقت آمیز فریادوں اور مایوس نگاہوں کا مقابلہ کروں۔ میں نے بالآخر اسی ذریعے سے کھاڑی کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا جس پر کچھ دیر پہلے غور کر کے میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ کھاڑی کے کنارے چند ہی گز کے فاصلے پر ایک بڑا درخت تھا۔ اس کی شاخیں کافی دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور بعض ٹہنیاں تو کھائی پر بھی سایہ فگن تھیں۔ ایک چھوٹی ڈالی پانی سے کوئی 8 فٹ اوپر تھی، لیکن اتنی دور پھیل گئی تھی کہ دوسرے کنارے سے بمشکل 2 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی رائفل کندھے سے لٹکا لی اور اس ڈالی پر چڑھ گیا، پھر ایک اور شاخ کو تھامے ہوئے اوپر ہی اوپر چلنے لگا۔ سرکس میں تار پر چلنے والوں کے لیے یہ منظر بڑا ہی معنی خیز ثابت ہو سکتا تھا۔ میرے بوجھ سے ٹہنی مخدوش حد تک لٹک رہی تھی اور وہ جھکتے جھکتے تقریباً دوسرے کنارے تک پہنچ گئی تھی، اور یہی میری غائط تھی۔ میں بالآخر جتنی دور جا سکتا تھا پہنچ گیا، یہاں تک کہ پانی مجھ سے صرف 4 فٹ نیچے اور دوسرا کنارہ صرف 5 فٹ دور رہ گیا۔ اس فاصلے کو پھلانگنے کا ارادہ کرتے وقت مجھے یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر میں گر پڑوں تو رائفل کی مکھی بالکل ہی تباہ ہو جائے گی۔ حس یہ کہ یہ ایسا مرحلہ تھا جسے طے کرنا بہرحال ناگزیر تھا۔ آخر میں اپنا سانس روک کر اور قسمت پر بھروسہ کر کے کود پڑا، لیکن بدقسمتی سے میں خشک زمین سے 1 فٹ دور گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے دلدل کے اندر کمر تک اتر گیا۔ اس کے بعد بھی میرے پاؤں تلے سخت زمین کا پتہ نہ تھا۔ اب ایک خوفناک احساس دامنگیر تھا، جیسے دلدل کے اندر کوئی دیو اپنا محیب منہ کھولے سانس کے ساتھ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی رائفل کا خیال آیا اور پھر میرے تخیل نے شیرنی کو سامنے لا کھڑا کیا جو اپنے دانت نکالے فاتحانہ انداز میں للچائی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ انتہائی خوف و دہشت کے عالم میں میرے منہ سے یکا یک چیخ نکل گئی اور میں مدد کے لیے پکارنے لگا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس وحشیانہ ماحول میں میں بالکل تنہا ہوں۔ پانی کے کنارے ایک بڑی جھاڑی تھی جس کی موٹی موٹی جڑیں قدرے نمایاں طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے آخری بازی لگا دی اور اپنا پورا زور ان جڑوں تک پہنچنے کے لیے صرف کر دیا۔ آخر دونوں ہاتھوں سے جڑوں کو تھام کر بدقت تمام دلدل سے باہر نکل آیا اور ہامتے کانپتے زمین پر دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھ بیٹھا، اپنے حواس درست کیے اور بے چین ہو کر اپنی رائفل کی طرف متوجہ ہوا۔ جس وقت میں گرا تھا تو رائفل کی نالی سیدھی تھی اور اس کا رخ اوپر کی سمت تھا، اس لیے نالی اور مکھی خوش قسمتی سے دلدل میں آلودہ نہ ہونے پائی، لیکن بقیہ حصہ بشمول کنارہ، لبلبی وغیرہ بالکل لت پت ہو گئے تھے۔ میں نے جھاڑی سے ایک کھیچی توڑ کر اسے صاف کرنا شروع کیا۔
بمشکل 1 منٹ گزرا ہوگا کہ باد نسیم کے جھونکے چلنے لگے، پھر سڑے بسے گوشت کی چبھتی ہوئی بدبو نے تعفن پھیلا دیا، لہٰذا میں بڑی احتیاط سے رینگتا ہوا بند کے اوپر چڑھ گیا اور جھانک کر دیکھنے لگا۔ اونچی اونچی گھاس نے ایک نشیبی حصہ زمین کو اس طرح ڈھانک دیا تھا کہ ایک کمان سی بن گئی تھی۔ اسی کھائی کے بیچوں بیچ بوڑھے لکڑہارے کے لڑکے کی لاش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لاش کا بیشتر حصہ تو شیرنی چٹ کر چکی تھی اور جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ بہت تھوڑا سا تھا، لیکن اس کا سر ابھی جوں کا توں صحیح سلامت موجود تھا، جو یقیناً ایک نوعمر لڑکے کا معلوم ہوتا تھا۔ میری رائفل چونکہ عارضی طور پر ناکارہ ہو گئی تھی، لہٰذا لاش کے قریب اس حالت میں جانا انتہائی خطرناک تھا، مبادا شیرنی اسی کے قرب و جوار میں موجود ہو۔ لہٰذا سب سے پہلے جو کام مجھے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی رائفل کو جلد سے جلد اور بہتر سے بہتر طریقے سے صاف کر کے لاش کے آس پاس کسی درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں، اس توقع پر کہ شیرنی اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے اپنے شکار پر ضرور واپس آئے گی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اپنے ہتھیار کو کس طرح صاف کروں، میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی جیسے کوئی آدمی گلا صاف کرتے وقت کھنکھار رہا ہو۔ میں سر تاپا سرد ہو کر رہ گیا اور دائیں جانب پلٹ کر کیا دیکھتا ہوں کہ بمشکل 100 قدم کے فاصلے پر ایک شیر چوکڑیاں بھرتا کنارے کنارے میری جانب بھاگا آ رہا ہے۔ شاید یہ وہی شیرنی ہو۔ میری انگلی خود بخود لبلبی پر پہنچ گئی جو ابھی کیچڑ میں آلودہ تھی۔ ایسے میں مجھے صرف یہی خیال گزر سکتا تھا کہ یہ شیر جو میری طرف لپک رہا ہے یقیناً آدم خور ہی ہوگا۔ اب میرے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ رہ گیا تھا کہ ایک ایسا ہتھیار ہاتھوں میں لیے جو وقتی طور پر ناکارہ ہو چکا تھا، کھاڑی کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤں۔ کوئی اور بھی میری جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ چنانچہ میں نے آنن فانن تیزی سے پانی میں چھلانگ لگا دی اور 2-4 ہاتھ مار کر اپنی رائفل کے ساتھ کھاڑی کے اس پار پہنچ گیا۔ اب اس چھلانگ کے زور پر میں ٹھیک اس درخت کے پاس پہنچ چکا تھا جس پر چڑھ کر میں کیچڑ میں گرا تھا۔ چنانچہ درخت کی بعض بھاری بھاری جڑیں زمین میں سے دھنستی ہوئی کھاڑی کے اندر پانی میں پہنچ چکی تھیں اور ایک کمانی دار سائبان سا بن گیا تھا۔ میں گھبرا گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا، مبادا مجھ پر پانی کے اندر ہی حملہ ہو جائے، لیکن میرے اطمینان کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ شیر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں جلدی جلدی جڑوں کو پکڑ کر گھسٹتا ہوا اوپر چڑھ گیا اور درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چونکہ شیر نے مجھ پر حملہ نہیں کیا تھا اس لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ آدم خور نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی شبے کی گنجائش تھی۔ اب میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہاں سے بھاگ چلوں، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ خواہ میں آگے بڑھوں یا پیچھے لوٹوں، ہر صورت میں اپنے ہتھیار کو صاف ستھرا کر کے استعمال کے قابل بنا لینا ناگزیر تھا۔ میں نے پھرتی سے رائفل کو دھو دھا کر کیچڑ صاف کیا، پھر اپنا دامن پھاڑ کر رائفل کو خشک کیا۔ اس دوران ایک طرف تو میں اس کام میں مشغول تھا اور دوسری طرف میرا دماغ برابر والے کنارے پر خطرے کے تعلق سے غلطا و پیچاں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس پار نگاہیں دوڑا کر دیکھوں، لیکن میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میری نگاہیں اس طرف اٹھنے ہی نہ پائیں، محض اس اندیشے سے کہ کہیں سچ مچ وہاں شیرنی موجود نہ ہو اور مجھ پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار نہ بیٹھی ہو، جسے روکنے کی کوئی تدبیر میرے پاس نہ تھی۔ یقین کیجئے کہ مجھے فی الواقع اب اس کا صحیح اندازہ ہوا ہے کہ کبوتر کو جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیتا ہے۔ جب میں رائفل صاف کرنے کا کام کر چکا اور رائفل کا باقاعدہ معائنہ کر کے میں نے اطمینان حاصل کر لیا کہ اب وہ استعمال کے قابل ہے، تو مجھ میں نئے سرے سے ایک طاقت اُوت کر آئی اور میرا اعتماد پھر سے بحال ہو گیا۔ میرے کوٹ کی جیب میں جو بسکٹ اور چاکلیٹ پڑے ہوئے تھے وہ بھی آلودہ ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے انہیں پھینک دیا۔
مجھے اب بھوک لگ رہی تھی، نیز میں بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ مجھے فی الفور گرم گرم چائے کا ایک بڑا پیالہ درکار تھا اور ساتھ ہی کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا۔ لیکن کیا میں بغیر کچھ کیے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے موقف میں تھا؟ کیا میرا فریضہ یہ نہ تھا کہ شیرنی کے کیے ہوئے شکار کی باقیات کا پتہ لگاؤں اور انہیں اس کے باپ تک پہنچا دوں تاکہ مناسب طریقے سے اس کی تدفین عمل میں آئے؟ کیا وہ واقعی ایک آدم خور تھا جسے میں نے دوسرے کنارے پر ابھی ابھی دیکھا تھا؟ پھر وہ کہاں چلا گیا اور اب وہ آخر کہاں ہوگا؟ ان سوالات نے مجھے کچھ اس طرح آ گھیرا کہ میں اس شش و پنج میں تھا کہ آیا اپنی اس حالت میں شیرنی کی تلاش جاری رکھوں یا چپ چاپ لوٹ چلوں، یا پھر خاموشی سے وہیں بیٹھا رہوں اس انتظار میں کہ کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ آخری صورت سب سے آسان تھی، لہٰذا فی الحال میں نے یہی کیا۔ دوسرے کنارے پر مجھے یکایک کچھ حرکت سی نظر آنے لگی۔ میں نے اپنا رخ ادھر موڑ کر دیکھا تو شیر ٹھیک اسی جگہ دوبارہ نمودار ہوا جہاں میں نے پہلی دفعہ اسے کھڑا دیکھا تھا۔ میرے لیے یہ بہترین نشانہ ثابت ہوتا، لیکن ایسی کوئی عجلت بھی نہ تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنی بندوق کندھے پر اٹھائی اور شست باندھ کر نشانے کا نشانہ لینے لگا کہ اس دوران میں میری دائیں جانب بہت قریب ہی شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی اور میں نے خود بخود اپنی بندوق 60 کے زاویے سے اس نئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے گھما دی۔ وہاں ایک اور شیر موجود تھا جو بمشکل 50 فٹ کے فاصلے پر دوسرے کنارے سے ایک جھاڑی کی اوٹ لے کر میری نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ مجھے صرف اس کے چہرے کا بالائی حصہ اور کان دکھائی دے رہے تھے، لیکن بائیں جانب والا درندہ تو کچھ دور کے فاصلے پر تھا، لہٰذا اس کے مقابلے میں یہ ایک شدید اور فوری خطرہ بن گیا تھا۔ پیشانی یا ماتھے کا نشانہ لینے میں ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے کیونکہ گولی کھوپڑی سے اچھڑتی ہوئی گزر جاتی ہے، اس لیے میں نے قدرے نیچے کا نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ جھاڑی کے پتے اڑ کر ہوا میں بکھر گئے اور شیر ایک گھبرائی ہوئی چنگاڑ کے ساتھ ایک جانب اچھل پڑا، پھر تیزی کے ساتھ جنگل میں دور تک چلا گیا۔ اب دوسرا شیر بھی اس اچانک آواز کے باعث خطرے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس نے بھی جنگل کی راہ لی جس کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ نشانہ صاف خطا ہو چکا تھا۔ یہ بات عیاں تھی کہ گولی جھاڑی کے تنے سے ٹکرائی اور اس کا رخ مڑ گیا۔ مجھے اپنی اس نادانی اور اٹکل نشانے پر سخت غصہ آیا اور یوں محسوس ہوا کہ میں اب اسی سزا کا مستحق ہوں کہ پانی کو عبور کر کے ایک مرتبہ پھر دوسرے کنارے پر پہنچوں اور یہ پتہ لگاؤں کہ آیا ان دونوں شیروں میں سے ایک بھی جنہیں میں نے بچ نکلنے کا موقع دیا تھا آدم خور ہے کہ نہیں۔ چونکہ مجھے اس سے قبل سبق مل چکا تھا، لہٰذا اب کی مرتبہ میں نے اپنی رائفل کو آلودہ نہ ہونے دیا۔ میں نے اپنا بیلٹ کمر سے کھول کر رائفل کو اپنی گردن پر آڑی کر کے باندھ لیا، پھر اسی طرح جڑوں کے سہارے آہستگی سے پانی کے اندر اتر گیا اور جتنی دور جا سکتا تھا چلا گیا، پھر پیروں کو پوری قوت سے اس طرح دے مارا کہ پیٹھ کے بل کافی دور آگے بڑھ گیا۔ اب 2-4 ہاتھ جو میں نے مارے تو دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا، لیکن اس مرتبہ میں نے چور دلدل پر کھڑے ہونے کی غلطی کا اعادہ نہیں کیا، بلکہ پیٹ کے بل اوندے منہ اس طرح لیٹ گیا کہ جسم کا سارا وزن زیادہ سے زیادہ حصے پر پھیل جائے۔ اس ترکیب سے پنجوں کے بل آہستگی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ وہی جڑیں پھر سے میرے ہاتھ لگ گئیں جو ایک مرتبہ پہلے بھی میری جان بچا چکی تھی۔ ان جڑوں کے سہارے سخت زمین پر پہنچنے میں اب کوئی دشواری نہ تھی۔ جیسا کہ مجھے اندیشہ تھا، گولی تنے پر لگی تھی جس کے باعث چھال کا ایک بڑا ٹکڑا گر پڑا تھا جس نے گولی کا رخ موڑ دیا تھا۔ اگر میں نے اپنا نشانہ مزید آدھا انچ بھی اس جانب لیا ہوتا تو گولی شیر کے چہرے میں پیوست ہو چکی ہوتی۔ میں نے وہاں پیروں کے نشان دیکھے تو پتہ چلا کہ ان دونوں شیروں کے نشان اس شیرنی کے نشان سے یکسر مختلف تھے جس کے پیچھے میں اتنی دیر سے ہلکان ہو رہا تھا۔
اور جس کا تعاقب کرتے ہوئے کھل سے یہاں تک پہنچا تھا۔ شیرنی کے پیروں کے نشان سے اب میں پوری طرح مانوس ہو چکا تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آدم خور شیرنی کا تو فی الوقت کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا میں شیرنی کے کھائے ہوئے شکار کی طرف چل پڑا تاکہ ایک نہایت ہی ناخوشگوار فریضہ انجام دوں۔ لڑکے کے کپڑے تو چیتڑوں کی طرح ادھڑ چکے تھے، لہٰذا میں نے اپنی قمیص بچھا دی اور لاش کے رہے سہے ٹکڑے اس کے اندر لپیٹ لیے۔ چونکہ تافن اور مکھیوں نے بری طرح ناک میں دم کر رکھا تھا، مجھے پھرتی سے یہ کام انجام دینا پڑا۔ پھر میں نے اس گٹھڑی کو رائفل کی نالی کے ایک سرے پر لٹکا لیا اور کھائی کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اسے پانی میں ڈال دیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر دوبارہ اس کو اٹھا لیا۔ واپس ہوتے ہوئے میں نے راستہ دکھانے والے اپنے ساتھی کو ہمراہ لیا اور دونوں مل کر اس آدمی کے ہاں پہنچے جو کھاڑی کے دہانے پر ہمارا منتظر تھا۔ جب میں نے ڈنگی سے نیچے اتر کر اس گٹھڑی کو زمین پر ڈال دیا تو لڑکے کے باپ نے فوراً تاڑ لیا کہ اس میں کیا تھا۔ اس کے بعد میری آنکھوں نے جو دلدوز اور روح فرسا منظر دیکھا، اس کے بیان کا مجھ میں یارہ نہیں۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ اس کی یاد اب بھی میری روح کو کپکپا دیتی ہے۔ لڑکے کی لاش کے باقیات کو نیل کمل کھل کے کنارے اس جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ موت کے منہ کا نوالا بن چکا تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اس کے بوڑھے باپ نے بچشم پرنم میری طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے التجا کرنے لگا کہ اس کے لڑکے کو جس درندے نے ہلاک کیا ہے اسے تلاش کر کے اس کا خاتمہ کر دوں۔ میں نے سر کے اشارے سے چپکے وعدہ تو کر لیا، یہ جانے بخیر کہ یہ وعدہ چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر پورا ہونے والا تھا۔ ہر شکاری کی زندگی میں وجدان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک نفسی اثر ہے جو تحت الشعور میں اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ بسا اوقات خطرے سے بر وقت آگاہ کر دیتا اور بعض اوقات کامیابی کا ضامن بن جاتا ہے۔ اس نے بہترے شکاریوں کی جان بچائی ہے۔ اکثر اوقات تو اسی باطنی تحریک نے ایسی راہیں سجائی ہیں اور ایسی تدبیروں کی طرف رہنمائی کی ہے جس کے نتیجے میں غیر متوقع طور پر کامیابی نصیب ہوئی۔ کوئی بھی پختہ مشق اور تجربے کار شکاری اس وجدانی حس کے مرہون منت ہونے سے انکار نہیں کر سکتا جسے عرف عام میں چھٹی حس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب ہم لوگ تدفین کے کام سے فارغ ہو کر اپنی کشتیوں میں واپس ہونے لگے تو اس چھٹی حس نے مجھ سے سرگوشی کی کہ شیرنی کے ساتھ ٹھیک اسی جگہ مقابلے کی نوبت آئے گی، لیکن یہ کس طرح اور کب ہوگا میں نہیں جانتا تھا۔ البتہ یہ احساس قوی تر ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ میرے عقیدے میں تبدیل ہو گیا کہ مجھے آدم خور سے اسی مقام پر پہلی یا شاید آخری مرتبہ رو در رو ہونا پڑے گا۔ پچھلی یادداشت کو ملحوظ رکھا جائے تو اس کی توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے میں غیر شعوری طور پر اس اطلاع سے متاثر ہو چکا تھا کہ کھاڑی کے کنارے وہ نشیبی حصہ جہاں اس نے لڑکے کو موت کے گھاٹ اتارا تھا شیرنی کو بہت ہی محبوب تھا، جہاں وہ جنگل سے برآمد ہو کر براجمان ہوا کرتی تھی۔ خوش قسمتی سے میرا سامان سفر لانچ سے اتار کر کنارے پر پہنچا دیا گیا تھا۔ میں سر سے پیر تک کیچڑ میں لت پت تھا اور جسم پر قمیض اور بنیان تک نہ رہ گئی تھی، البتہ پتلون جسم سے چمٹ کر رہ گئی تھی جو دھوپ کے پڑنے سے خشک ہو چکی تھی۔ بہرحال میں نے سب سے پہلے تو اپنی رائفل کو صاف کر کے خوب اچھی طرح اس پر تیل کی مالش کی، پھر کھاڑی میں اتر کر میں نے خود بھی غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور میرے نئے دوستوں نے جو سیدھا سادہ کھانا تیار کیا تھا خوب سیر ہو کر کھایا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ شام ہونے تک آرام کر لوں اور اس کے بعد کشتی میں سوار ہو کر کھل کے کنارے کنارے ان چھوٹی چھوٹی کھاڑیوں میں چکر کاٹتا رہوں، اس توقع میں کہ شیرنی کا سراغ مل جائے۔ اگر اس میں ناکامی ہوئی تو پھر میرا ارادہ یہ تھا کہ لڑکے کی قبر کے قریب ہی کسی جگہ گھات لگا کر بیٹھا رہوں
اس موقع کی طاق میں کہ اندھیرا ہونے پر آدم خور شیرنی وہاں ضرور چکر لگائے گی، کیونکہ اطلاعات یہ تھیں کہ اکثر و بیشتر اس کا گزر وہاں ہوتا رہتا ہے۔ اپنے میزبانوں سے اس منصوبے کی بات چیت کر کے میں گول ٹپا کی ایک چٹائی پر دراز ہو گیا اور 60-70 آدمیوں کی موجودگی میں اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہوئے بے فکری کی نیند سو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو خاصی شام ہو چکی تھی۔ سو کر اٹھنے سے میں تازہ دم ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لانچ بھی کھل کا چکر کاٹ کر کنارے آ لگی۔ ڈویژنل افسر جنگلات نے جو ہی مجھے دیکھا تو پکار کر مجھ سے کہنے لگا، میں کہتا ہوں یہاں سے کوئی 1 میل دور کھل کے بہاؤ کی سمت دائیں جانب دلدلی پودوں کی ایک جھاڑی میں ہم نے ابھی ایک شیر کو دیکھا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی بندوق سنبھالتا وہ درخت کی اوٹ میں جا چکا تھا۔ اگر تم ہنوز اسی شیرنی کی تلاش میں ہو تو میری رائے یہ ہے کہ وہاں ضرور پہنچو۔ دلدلی پودوں کی جھاڑی، بہاؤ کی سمت، دایاں کنارہ۔ جب میرے دوست نے ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں میں اپنے وجدان کے ذریعے شیرنی سے مڈ بھیڑ کی توقع کر رہا تھا تو میرے بدن میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر موصوف سے درخواست کی کہ وہ لانچ کو ابھی لنگر انداز نہ ہونے دیں اور اس کے انجن کو چالو رکھیں۔ اسی وقت میں نے اپنی رائفل تھام لی اور فوراً ایک ناؤ میں کود پڑا۔ اپنے ہمراہ میں نے ایک ملاح اور 2 آدمی لے لیے۔ ناؤ لانچ کے ساتھ لگ گئی اور اپنا رخ موڑ کر کھل کے بہاؤ کی سمت چل پڑی، اس اندیشے سے کہ اگر شیرنی ہنوز اسی مقام پر موجود ہو تو ذرا سی آہٹ بھی اس کے لیے خلل کا باعث نہ بن جائے۔ میں نے اپنی منزل مقصود سے 300 گز دور ہی لانچ روک دی۔ لانچ میں میرا شکاری، لیمپ اور بیٹری میرے حوالے کر دی گئی اور محکمہ جنگلات کا ایک مسلح چوکیدار بھی ہماری ناؤ میں چلا گیا اور ملاح کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ ملاح تو رواج کے مطابق ناؤ کے پچھلے سرے پر تھا اور اس کے پیچھے دوسرے 2 آدمی تھے۔ میں ناؤ کے تکونی حصے پر آگے کی جانب بالکل سرے پر اس طرح بیٹھ گیا کہ میرے دونوں پاؤں دونوں طرف پانی کے اندر لٹک رہے تھے۔ اپنی اس قدر خلاف معمول بیٹھک کے میرے پاس 3 معقول وجوہ تھے جو تجربے پر مبنی تھے۔ ایک تو یہ کہ نسبتاً بلندی پر ہونے کے باعث مجھے کناروں سے آگے دور دور تک نگاہیں دوڑانے میں آسانی ہو، دوسری یہ کہ کمر کے بل کسی ایک جانب بھی پھرتی کے ساتھ پلٹنے میں بڑی سہولت تھی، تیسری یہ کہ کشتی کے کنارے لگتی فوراً کشتی سے کود پڑنا میرے لیے ممکن تھا۔ شفق کی روشنی اب مدھم ہوتی جا رہی تھی، اس لیے میں نے شکاری لیمپ کے تار بیٹری سے ملا دیے جو میرے پیچھے فرشی تختے پر رکھی ہوئی تھی۔ یہاں اس لیمپ کا مختصر سا تذکرہ بے محل نہ ہوگا کیونکہ اس کی بدولت ایک عجیب طریقے سے میری جان بچ گئی۔ یہ دراصل موٹر کار کی ایک طاقتور اگلی لائٹ تھی جس میں 6 انچ کا ایک ریفلیکٹر نصب تھا۔ اس کے ساتھ سلاخ اس طرح جوڑ دی گئی تھی کہ سلاخ کو پکڑ کر اٹھانے پر وہ ایک اچھی خاصی سفری سرچ لائٹ کا کام دے سکتا تھا، اور جب مجھے رائفل استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی تو میں اسے چپکے سے اپنے ساتھی کے حوالے کر دیتا۔ جن تاروں کے ذریعے اس کو بیٹری کے ساتھ ملا دیا گیا تھا وہ خاصے لمبے اور واٹر پروف تھے، جس کے دونوں سروں پر کلپ لگے ہوئے تھے تاکہ وہ ٹرمینل میں چست بیٹھ سکے۔ اتفاقاً یہ کلپ ٹوٹ گئے تھے، لہٰذا مجھے تاروں کو ٹرمینل کے ساتھ لپیٹ کر باندھ دینا پڑا تاکہ میری بیٹری کے ساتھ لیمپ کا تعلق برقرار رہے۔ اپنی رائفل کے ساتھ لائٹ کو بلا واسطہ چسپاں کیے بغیر مجھے اس امر کا تجربہ ہو چکا تھا کہ نشانے پر بالواسطہ روشنی پڑتی رہے تو نسبتاً بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ روشنی کی شعاعیں شکار کے جانور کی سطح سے کچھ بلند ہو کر پڑنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ان کی عین زد میں ہو۔ اس سے ایک تو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے، دوسرے نشانہ بھرپور دکھائی دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور روشنی کی چکا چوند سے گھبرا کر لوٹ جانے کے بجائے متجسس بن کر اور آگے کی طرف بڑھ آتا ہے۔ جب ہم اس سوگوار مقام پر پہنچے تو اندھیرا چھا چکا تھا اور کنارے پر واقع صرف بڑی بڑی چیزیں دکھائی دے رہی تھیں۔
تاریکی نے جنگل کو بھی چھپا لیا تھا۔ بظاہر یہ علاقہ ویران و سنسان معلوم ہو رہا تھا، البتہ بہت سے تازہ نشان وہاں موجود تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ شیر اس جگہ برابر چکر کاٹتا رہا ہے۔ اس احساس سے ہمارے اعصاب میں تناؤ سا پیدا ہو گیا۔ پھر ہم پھٹی پھٹی آنکھوں سے جنگل کے اندر جھانکنے لگے۔ سرچ لائٹ کی شعاؤں نے کریت کریت کر سارے جنگل کو توڑ ڈالا۔ پھر یکا یک جنگل کے اندر دو آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے روشنی کی شعاع کو بڑے استقلال کے ساتھ اسی مقام پر جمائے رکھا، لیکن میرے دو ساتھی بدحواس ہو گئے اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگے کہ وہ آدم خور ہی ہے۔ یہ سن کر میرے پیچھے جو آدمی تھا اس نے تیز تیز دعائیں پڑھنی شروع کی۔ اس کی آواز خاصی بلند اور بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے تشویش یہ تھی کہ جس قدر جلد ہو سکے کنارے پر پہنچنا چاہیے۔ میں نے کشتی کھینے والے کو غیر ارادی طور پر جو ڈانٹ پلائی کہ تیز تیز ہاتھ چلائے تو وہ بیچارہ میری گھرکی کے نتیجے میں کچھ اس طرح سٹ پٹایا کہ اس نے پتوار کو بڑے زور سے پانی میں دے مارا۔ پانی کی گہرائی کم تھی، لہٰذا چپو تیز سے ٹکرایا اور وہ الٹ کر نیچے آ رہا اور ملا مارے ہیبت کے بڑبڑاتا ہوا پانی میں گر پڑا۔ ادھر کشتی بھی ڈاواں ڈول ہو گئی اور پھر جو ترچھی ہو کر کنارے آ لگی، اس طرح کہ اس کا قریب 1/4 حصہ خشکی کے اوپر تھا۔ واقعات کا یہ اچانک رخ گویا خطرے کی گھنٹی تھی۔ یوں تو سب کی حالت خیر تھی، لیکن وہ آدمی جو دعائیں مانگنے میں مصروف تھا اس کے منہ سے چیخ بھی نکل پڑی۔ اس جھکولے سے میرے قدم ڈگمگا گئے اور میرے ہاتھوں میں لیمپ بھی ہچکولے لینے لگا۔ لیمپ کی شعاعیں فوکس سے ہٹ گئیں۔ اس دھندلکے میں ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک خاکستری رنگ کا لمبا سا کنارے کے دائیں جانب نمودار ہوا اور پھر اسی دلدلی پودے کے پیچھے غائب ہو گیا جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ میں نے فوری لیمپ سنبھال کر درخت پر بھرپور روشنی ڈال دی، چنانچہ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ شیرنی کا پچھلا حصہ اور اس کی دھاری دار دم درخت کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس طرح جان بوجھ کر شیرنی کا چوری چوری وہاں پہنچنا میرے خیال میں اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ وہ یقیناً آدم خور ہے۔ جب میں نے اپنی تئیں یہ سوچا کہ وہ ہماری گھات میں لگی ہوئی ہے اور موقع پاتی حملہ کر دے گی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور صاف سنائی دینے لگی۔ میرے پیچھے جو آدمی تھا وہ خوف کے مارے رونے لگا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ جس وقت میں فائر کر رہا ہوں گا وہ لیمپ کو تھامے رہنے سے بالکل قاصر رہے گا۔ میں اپنی نگاہ اس پودے کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹائے بغیر بول اٹھا کہ دوسرا کوئی آدمی اس کی جگہ لیمپ کو پکڑے رہے۔ لیکن وہاں تو سب کے سب ہیبت اور دہشت کے مارے چوہے بنے دبکے پڑے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے بڑی گھناؤنی تھی۔ میری ہمت بھی تقریباً جواب دینے کو تھی، لیکن میں نے سختی سے اس احساس کو دبایا۔ کشتی چونکہ ترچھی ہو کر خشکی پر چڑھ گئی تھی، لہٰذا میں جنگل کے اس حصے کے عین سامنے تھا جہاں وہ پودا واقع تھا۔ یہ تنگنائے جنگل کے دامن سے شروع ہو کر ساحل کے اندر گم ہو گئی تھی۔ میں نے جبلی انداز میں صورتحال کا اس طرح تجزیہ کیا کہ شیرنی پودے کے اطراف چکر لگائے گی، پھر کچھ فاصلہ طے کر کے جنگل کے اندر گھسے گی اور وہاں وہ موقع کی تاک میں بیٹھی رہے گی تاکہ موقع پاتی جنگل اور کشتی کے درمیان اس تنگنائے کو، جو بمشکل چند گز ہی چوڑی تھی، عبور کر کے اچانک حملہ کر دے۔ چنانچہ میں سرچ لائٹ کو اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے بالکل اپنی سیدھ میں روشنی پھینکنے لگا۔ اس کے بعد صرف دائیں ہاتھ کی مدد سے رائفل کو اپنے کندھے تک لے آیا اور بندوق کی نالی لیمپ کے گولائی لیے ہوئے حصے پر لٹکا دی۔ لیمپ میرے بائیں ہاتھ میں تھا۔ لیمپ کو ایک ہاتھ سے تھامنا اور دوسرے ہاتھ سے رائفل کو اس پر رکھے ہوئے سنبھالنا یوں بھی بڑا مشکل تھا، لہٰذا جب میں نے سیفٹی کیچ کھولا تاکہ جو ہی شیرنی نمودار ہو میں تیار رہوں،
لیکن رائفل کی نالی لیمپ کے حلقے پر سے پھسل گئی اور حلقے کے ساتھ ملحقہ سلاخ کے بالائی حصے پر آ کر ٹک گئی۔ یہ حادثہ اتفاقی میرے لیے ایک معجزہ ثابت ہوا، کیونکہ میں رائفل کی نالی کو اس لاجواب طریقے سے سہارا دینے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اب لیمپ کو سنبھالنے کے لیے صرف ایک ہاتھ کے استعمال کی ضرورت رہ گئی تھی، اور نہ صرف یہ کہ رائفل اچھی طرح جم کر اس پر ٹک گئی تھی، بلکہ لیمپ کے ساتھ ساتھ ہر سمت میں گھوم سکتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر بجا لایا۔ اسی اثناء میں یکا یک کسی آہٹ کے بغیر شیرنی جنگل سے کوندے کی طرح میدان میں کود پڑی۔ اس کے اور میرے مابین بمشکل 20 قدم کا فاصلہ رہ گیا، پھر وہ تیر کی مانند ہماری کشتی کی طرف لپکی۔ خوش قسمتی سے میں اس حملے کے لیے سیفٹی کیچ کھولے تیار ہی تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں رد عمل کے لیے سنبھلنے پاتا، شیرنی اڑان لگا چکی تھی، اور ہوا میں قلابازی لگانے کے بعد وہ میری آنکھوں کی سیدھ سے بس کچھ ہی اوپر تھی۔ میں نے نالی کو اونچا کرنے کی خاطر اپنے بائیں ہاتھ سے لیمپ کو ذرا سا اوپر اٹھایا، اور شیرنی کے سینے پر، جو اب 4 یا 5 گز ہی کے فاصلے پر تھا اور جس کی سفیدی صاف دکھائی دے رہی تھی، فائر کر دیا۔ میرے ساتھیوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ گولی نے شیرنی کو غالباً ہوا ہی میں روک کر اسے پیچھے دھکیل دیا، اور اس کے زوردار دھماکے کی وجہ سے وہ بالکل عمودی شکل میں زمین پر آ رہی۔ میں خود اسے گرتے نہیں دیکھ سکا۔ وجہ یہ تھی کہ فائر کرنے کے ساتھ ہی مجھے بھی ایک زور کا دھکا لگا، کیونکہ میں کشتی پر ایسی حالت میں بیٹھا تھا کہ وہاں سے ایک بے تکے انداز میں فائر کرنا پڑا۔ چنانچہ رائفل کے دھکے نے مجھے پیچھے کی طرف دھکیل دیا، لیمپ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور اگر میں نے اپنا بایاں ہاتھ پیچھے کر کے سہارا نہ لیا ہوتا تو کشتی کے اندر لوٹ پوٹ ہو چکا ہوتا۔ شعبۂ قسمت کہ میرا ہاتھ بیٹری پر جا پڑا اور ٹرمینل کے ایک تار سے الجھ گیا۔ ٹرمینل کے الگ ہوتی روشنی اچانک گل ہو گئی۔ ٹھیک اس کے ساتھ ہی شیرنی کے ہررانے کی آواز بالکل قریب سے سنائی دینے لگی۔ اس کے پھنکارے میرے پیروں پر صاف محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ میرے پیر کشتی کے دونوں جانب لٹک رہے تھے۔ کان کے پردے پھاڑ دینے والی اس کی آواز نے ہم سب پر سکتے کا عالم طاری کر دیا۔ پھر دھاڑے مار کر رونے کی مہیب آوازیں آنے لگیں، جو اس طرح محسوس ہو رہی تھی گویا پانی کے اندر سے گڑگڑاہٹ کے ساتھ ابل رہی ہو۔ مجھے کسی بھی لمحے اپنے پر خچے اڑنے کا خیال آ رہا تھا، اور سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ میرے نزدیک بہتری اسی میں تھی کہ میری ایک ٹانگ گھسیٹی جائے بنسبت اس کے کہ وہ گلا دبوچ لے۔ جب دھاڑنے کی آوازیں بند ہوئیں تو مجھے شیرنی کے مضبوط اور چوڑے چکلے جبڑوں کے چبانے کی آواز سنائی دینے لگی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آواز جیسے قالین کو لکڑی سے پیٹنے پر پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت تک میری آنکھیں دھندلکے سے مانوس ہو چکی تھیں۔ میں نے رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور سہمے سہمے اپنی جگہ ذرا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ جب اس حالت میں نیچے کی طرف میں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ شیرنی میرے پاؤں سے بمشکل 2 گز کے فاصلے پر تھی۔ اس کے دونوں اگلے پاؤں بیکار ہو چکے تھے، اور وہ اپنے پچھلے پیروں کی مدد سے دھیمے دھیمے میری طرف کھسکتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، اور بار بار اپنے دانت پیس رہی تھی، اور اپنے چہرے کو اس طرح موڑ توڑ رہی تھی کہ اس کی شکل نہایت ہی بھیانک اور خوفناک بن گئی تھی۔ اس کے منہ سے خون ابل رہا تھا، اور وہ کھانستی جا رہی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا، اور وہ اپنی دم زمین پر بار بار پٹک رہی تھی۔ میں کشتی سے کود پڑا اور 2-3 قدم کے بعد ہی شیرنی کے پیچھے بائیں جانب پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بدترین اور طویل ترین سیاہ کارناموں کے باوجود مجھے سندر بن کی رانی کے اس ذلت آمیز انجام پر بڑا ترس آیا۔ میں نے رائفل کی نالی کو اس کی گردن کے قریب کوئی 2 فٹ کے فاصلے پر کر کے بندوق داغ دی۔ پھر تو شیرنی ہلنے بھی نہ پائی۔ اس کا سر ڈھلک کر اگلے پنجوں پر آ رہا، اور وہ اپنے پیٹ کے بل وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کے پچھلے پیر البتہ پیچھے کی جانب تن گئے۔
دم کو بھی قدرے جنبش ہوئی جو یکا یک ذرا سی دیر کے لیے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اور بے دم ہو کر پھر سے زمین پر آ رہی۔ ملا جب پانی میں گرا تھا تو وہ اپنا چپو کھو چکا تھا، لہٰذا ہم نے گانٹھیں باندھنے کی لکڑی سے کام چلا کر اپنی کشتی لانچ تک پہنچائی۔ ڈویژنل افسر جنگلات بے چینی سے ہمارے انتظار میں تھا اور دوسرے لوگ بھی اس خوشخبری پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ پھر تو لانچ کے انجن حرکت میں آ گئے اور ہم سب تیز تیز کھل کے دہانے پر پہنچ گئے تاکہ وہاں لوگوں کو یہ مسردہ سنائے کہ آدم خور شیرنی کے ظلم کا دور اب ختم ہو چکا۔ اس خبر کے ملتے ہی وہاں دیر تک خوشیاں منائی گئی اور ساری فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جب ہم نے اپنی لانچ کا رخ دوبارہ اسی طرف موڑ دیا تو ہمارے پیچھے چوک در چوک لوگوں کا تانتا بن گیا جو اپنی اپنی کشتیوں میں ہنسی دل لگی کرتے اور گاتے کہکے لگاتے ہوئے مقام واردات پر پہنچ رہے تھے۔ اس مرتبہ لانچ کو ساحل سے جس قدر قریب لے جانا ممکن تھا لے جایا گیا جہاں شیرنی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ سرچ لائٹ کی روشنی میں سارا منظر روشن ہو گیا۔ لوگ کشتیوں سے اتر کر شیرنی کے قریب آ رہے تھے اور اپنے چپوؤں سے اسے کچوکے دیے جا رہے تھے تاکہ اس بات کا پورا اطمینان کر لیں کہ وہ واقعی مر چکی ہے۔ ہم لوگ لانچ میں بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اس ظالم شیرنی کے کشتگان کے اعزاء و اقارب جس کی قیادت اس لڑکے کا باپ کر رہا تھا کس طرح کوستے اور برا بھلا کہتے ہوئے لکڑیوں اور چپوؤں سے شیرنی کی لاش کو بے تحاشا پیٹ رہے تھے۔ بالآخر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے افسر جنگلات کو اور مجھے ترش روئی سے کام لینا پڑا۔ لڑکے کے باپ کو تو زبردستی وہاں سے ہٹانا پڑا، چنانچہ تماشائیوں نے اسے وہاں سے گھسیٹ کر الگ کیا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا بھی چھین لیا، لیکن اس نے پورے زور سے اپنی کشمکش جاری رکھی اور خود کو ان کی گرفت سے چھڑا لیا۔ پھر قبل اس کے کہ کوئی اسے روکتا وہ چھلانگ لگا کر شیرنی کے اوپر کود پڑا اور ایک دیوانے کی طرح اپنے ہاتھوں اور دانتوں سے اسے نوچنے لگا۔ کئی آدمیوں نے مل کر اسے کشاں کشاں کشتی تک پہنچایا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو ایک جھرجھری سی ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں انسان بھی جب انتقام لینے پر تل جائے تو وحشی درندوں سے زیادہ بے رحم ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے شیرنی کی کھال ادھیڑی تو اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور پتہ چلا کہ پہلی گولی عین اس کے سینے کے وسط میں پیوست نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی شانے کی ہڈی کے اندرونی جانب ٹکرا کر اپنا رخ تبدیل کر چکی تھی اور پھسلتی ہوئی اس کے پھیپھڑوں کو چھید کر رکھ دیا تھا جو پارا پارا ہو چکے تھے۔ اس قدر قریب سے شانے کی ہڈی پر ضرب لگنے سے رائفل کی وزنی گولی نے شیرنی کو فی الواقع ہوا میں روک لیا تھا جیسا کہ میرے ساتھیوں نے دیکھا تھا، اور میں رائفل کے جھٹکے سے پیچھے کی طرف لڑک گیا تھا۔ گولی اگر ٹھیک سینے کے بیچوں بیچ لگتی جہاں کا نشانہ میں نے لیا تھا تو مجھے یقین ہے کہ اس کی ہلاکت خیز چھلانگ جاری رہتی اور میں بھی اس کے کشتگان میں شامل ہو چکا تھا یا کم از کم اس کے دم توڑنے سے پہلے میری اچھی طرح مرمت کر چکی ہوتی۔ میں اس ذلت آمیز خیال سے پانی پانی ہو جاتا ہوں جب یہ سوچتا ہوں کہ میں اس لیے بچ گیا کہ میری خوش قسمتی سے میرا نشانہ غلط لگا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سندر بن کے آدم خور سن 1999۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور بہت معذرت کہ مجھے فلو ہے اور میرا گلا بھی خراب ہے تو میری کافی عجیب سی آواز آپ کو سننے کو ملی ہوگی، تو اس کے لیے بہت معذرت۔ اسی لیے میں کل کہانی اپلوڈ بھی نہیں کر سکی، ایک دن کا وقفہ ہو گیا اور آج سگنلز بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں سگنلز شام تک آئیں شاید۔ تو اب اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔